بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن وعلیکم سمجھے السلام۔ وعلیکم آسان السلام طریقے سے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے QC1 ہے، آج الحمدللہ ہم 15 لیسن پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5 لیسن جو کہ ہم نے 4 پڑھنے ہیں، 5 میں تو آپ کی ریویژن ہوگی نا، اس کے اندر بتائیں گے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے، کیا واقعی ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے اس کے اندر ہم سورہ کیا پڑھیں گے جی؟ نصر پڑھیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے۔ ویسے تو دیکھیں ناز ہے نا، لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ آخری سورہ جو کمپلیٹ نازل ہوئی تھی یہ والی نازل ہوئی تھی۔ اس وقت کیا تھا جی؟ یعنی کہ سورت کے مکمل سورت نازل ہوئی تو اس وقت اسلام کے دشمنوں کو شکست ہو چکی تھی، اور لوگ گروپس یعنی کہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ڈرانے والا، کنفیوز کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ اس سورہ میں یہ تعلیم ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس سورہ کے میں اللہ کی مدد شامل نہ ہو، کوئی بھی اگر ہم کام کریں تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اس کے اندر فتح مکہ کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر مین جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا یعنی کہ رخصت ہونے کا وصال کا اشارہ بھی اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ جی ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ تو امید ہے کہ آپ نے سبق پڑھا ہوگا کل کا جو کیا ہے، اور کوئز بھی کر رہے ہوں گے۔ اب کوئز بھی ذرا جلدی سے کمپلیٹ کرتے جائیں، اگر کسی کو کوئی رہ گیا تو ابھی ہم فائنل کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ جی ذرا چیٹ باکس میں آپ کو پتا آپ نے لکھنا ہوتا ہے پچھلے اسباق سے اجعلنی۔ آج یہ جو اجعلنی ہے نا اس کا ہم آپ کو بتا دیں گے اجعل کیسے بنا تھا۔ جالا سے بنا ہوا ہے، کیسے بنا ہے جی؟ اجعلنی، اجعل ہوتا ہے بنا کسے؟ نا مجھے، دو ٹکڑے نی، سوری اجعلنی، نی مجھے۔ جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے۔ وفی الآخرات، وافی، جی بالکل ٹھیک لکھا جی، ماشاءاللہ۔ وتواس ہو، یہ کل ہی پڑھے ہم نے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بی لکھ رہے ہیں آپ لوگ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آج کا سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ کیا پڑھیں گے؟ نصر پڑھیں گے۔ سورہ نصر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گرامر کے اندر ہم امر و نہیں، یعنی کہ جو پہلا ہم نے سیٹ کیا ہوا نا، اب یہ سیٹ کی بھی ہم بات کریں گے۔ فعلا سے جو سیٹ کیا ہے اس میں جعلا فتح، اور یہ اجعل یہ بھی انشاءاللہ آج ہی پڑھیں گے۔ یہ امر کس طرح بنتا ہے، اس کا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو سکھانے کی پوری میں کوشش کروں گا آپ کو۔ تو نکات تعلیمی اب شوق بڑا زبردست ہے۔ 12 الفاظ ہم نئے سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 944 بار آئے ہیں۔ آج کا جب ہم سبق ختم کر لیں گے تو ہم کتنے الفاظ سیکھیں گے جی؟ 186 الفاظ سیکھیں گے، 186۔ یہ 186 الفاظ 37,500 بار قرآن پاک میں ہیں، یعنی کہ 37,500 بار قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ 15واں سبق ہمارا ہے 186 ہے، 232 میں سے ہم 186 انشاءاللہ ابھی ایک گھنٹے میں سیکھ جائیں گے۔ جی پہلے ہم سورہ کو کیا کرتے ہیں جی؟ سن لیتے ہیں۔ کوئی آج پڑھنا چاہے گا تو کوئی آپ میں سے ہینڈ ریز کر لے۔ جی سسٹر شہناز آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جزاک اللہ جی۔
اچھا اب ہم نا کافی آگے لیول پہ جا چکے ہیں، اب ہمیں تھوڑی سی نا ہم نے پہچان بھی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا یہ سوری نہیں چل رہا، یہ جو جا ہے اس کے بارے میں کوئی پتہ ہے کیا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ والا کیا ہے؟ کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہو کسی کو؟ یہ اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ماضی کا فعل ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کورس کے اندر اس کو پڑھیں گے۔ یہ کوئی بتائیں گے یہ جو یہ کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ دیکھیں نا یہ اسم ہے، اس کے اوپر یہ پیش آ رہی ہے، ویسے دو آنی چاہیے لیکن اللہ کی وجہ سے یہ ایک پیش ایک زبر زیر آتی ہوتی ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہ کیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کوئی جانتا تو میرے کا نہ ہوتا. بن گئے. اس پہ ال لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ال لگا ہوا ہے تو کیا ہے؟ مولا نے اسم۔ ایک دعا دیتی ہے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، میرا خیال ہے جی۔ اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں جی۔ قرآن مجید کی یہ آخری مکمل صورت ہے، فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، کب ہوئی؟ سن 8 ہجری میں ہوئی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی، یہ سن 8 ہجری کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عظیم خوشخبری کیا جی، مکہ مکرمہ کی فتح ہو چکی تھی، تقریباً تمام عرب کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل، دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ بھی اس میں ہے۔ حمد کیا ہے، تسبیح کیا ہے، استغفار کا، اس میں سارا یہ تین چیزوں کا بھی آپ کو اس کے اندر بتایا جائے گا کہ اس کا کس طریقے سے آپ نے یہ کرنا جی۔ سورہ نصر ہے جی، ایک ایک ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ ازا، یاد رکھیے از یا ازا، جہاں کہیں آپ دیکھیں اس کا میننگ ہوگا جب۔ کیا میننگ ہوگا؟ جب۔ از یا ازا اس کا میننگ ہوگا جب، لیکن یہ ایک اور بھی کام کرتا ہے، جب کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ جس فعل کے ساتھ آئے، جیسے یہ ماضی کا فعل ہے، ماضی کا فعل ہے جا آ، وہ آیا، لیکن از اگر یا ازا ساتھ آ جائے گا تو یہ مضارع کا میننگ ہو جائے گا جب آ جائے، ازا جا، جب آ جائے۔ تو یہ والے پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب یہ ماضی کے ساتھ آئے گا تو یہ مضارع کے میننگز دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ماضی کا ہے، جا آ یہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ نصر اللہ، یہ نام بھی اکثر ہم نے سنا ہوا ہے، اللہ کی مدد۔ نصر کو ہم نصرت سے بھی یاد رکھ لیتے ہیں، مدد سے بھی یاد رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ نصرت سے مراد غلبہ، حق کا غلبہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ فتح، یہ آپ کو پتہ ہے جب پہلے زمانے میں کوئی فتح کر لیا جاتا تھا، شہر فتح کر لیا جاتا تھا، کوئی دروازے کو بند کر اس کو جیت، اس کی فتح اس میں شامل تھا۔ کھولنا یعنی کہ اس شہر کے دروازے یا وہ چیزیں کھول دی جاتی تھی، اور اس کے اندر کیا جی، فتح مکہ کا جو کہ 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ ہم اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں جی۔ دعا، اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ احتساب ہم نے کیا کیا ہے، پلان انفرادی اور اجتماعی طور پر، تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو۔ اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں، وقت میں کہاں لگا سکتا ہوں، اپنا پیسہ کہاں پہ خرچ کر سکتا ہوں، اپنی صلاحیتیں کہاں پہ خرچ کر سکتا ہوں۔ تو اپنی یہ وقت، پیسہ اور صلاحیتوں کو کسی اچھی جگہ پہ صرف کیجیے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اے اللہ ہماری مدد کر، دعا کرنی ہے ہم نے، اے اللہ ہماری مدد کر۔ احتساب کرنا ہے کہ ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، اور پھر ہم نے آگے کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے۔ اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا تھا، پیسہ ہم نے کہاں استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کا کہاں کیا، جو ٹائم تھا کو دین کی خدمت میں لگایا یا نہیں لگایا۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کر لیجیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح یا نصرت۔ 30 سیکنڈ آپ کے لیے، اس کو پڑھ لیجیے۔
جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، پہلے ہی آ گیا جب، اچھا سلائڈ ہی مس ہے، چلے اذا جاء کا مطلب جب آ جائے، نصر اللہ کیا میننگز ہے جی؟ بالکل ٹھیک ہے جی، سسٹر شازیہ، سسٹر رمشا، سسٹر اینی، سسٹر بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے، بی۔ جی کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا؟ کس ہجری؟ جی ماشاءاللہ سسٹر رمشا، اینی، شہید فاطمہ، ماشاءاللہ جی، سسٹر شہناز بالکل ٹھیک ہے جی، 8 ہجری۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئز میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے ہوم ورک میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا۔ چلیں چیٹ باکس میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائے جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ورائت الناسا، اور آپ دیکھیں کس کو؟ لوگوں کو۔ رائتا جو ہے نا یہ بھی فعل ہے، یہ جو ہم سامنے بات کرتے ہیں نا فالتا انتا، یہ والا اس طرح کا فعل ہے ورائتا، ٹھیک ہے، یہ اگلے کورس میں ویسے ہم پڑھیں گے یہ والا فعل۔ تو فالتا انتا، واو کا مطلب اور، آپ دیکھیں اچھا یہ ماضی کا سیگا یہ پھر، لیکن کیونکہ پچھلی آیت میں اذا آیا ہوا تھا تو اسی کے ریفرنس سے اور کی بات ہو رہی ہے نا، جب اور آ جائے اور درمیان میں پھر اذا بھی آ جاتا ہو، جیسے یہ دیکھیں وا اذا رہتا، اور جب آپ دیکھیں، یہ اصل میں یہ میننگس بن رہا ہے اس کا۔ ناس انسان سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، ناس کو لوگ، آدمی، یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون یعنی کہ دخول، اندر کسی کے انٹر ہونا، اور خروج ایگزسٹ پہ لکھا ہوتا ہے جی، یا آپ اگر کہیں سعودیہ جائیں وہاں پہ اکثر آپ کو جگہ پہ لکھا ہوگا دخول، خروج، اندر جانے کا راستہ، باہر جانے کا راستہ، تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں یدخلون داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ یہ جو یدخلون ہے یہ فعل تو ہے، کون سر سا فعل ہے؟ مزارے بالکل ٹھیک ہے جی، سوری فعل لکھنا، چلیں فعل مضارع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے نا۔ اگر میں اس کا جی کروں دخل، دخلوا، یدخلون، یدخلوا، یدخلوا، یدخلون، تدخلوا، ادخلون، اس طرح اس کا بنے گا، تو انشاءاللہ یہ آپ بنا لیا کریں گے، یدخلوا، یدخلون، جمع والا یہ والا، ٹھیک ہے جی، دخول اندر جانا، خروج باہر آنا۔ فی دین اللہ، دین کیا جی؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، دین اسلام، ٹھیک ہے جی، دین اسلام۔ عیسائیت میں کیا جی؟ پرستش پوجا ہے، کمیونیکیشن کیا جی؟ یہ دونوں ہیں، جبکہ اسلام کے اندر آپ وہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، مشین سارا کچھ ہی کرتے ہیں۔ اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے اگر صحیح نیت سے کی جائے، یہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارا رمضان آتا ہے اور ہم تجارت کے اندر کیا جی ہر چیز کو مہنگی کر دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے، نیت اچھی رکھیے، باقی اللہ تعالیٰ اس میں اپنا فوج، اس کی جمع ہے جی افواج، فوج در فوج، یعنی کہ کافی گروہ کے گروہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں آ رہے تھے۔ فوج اس کی جمع کیا ہے جی؟ افواج۔ اچھا نتیجہ کیا ہوا جی؟ فتح نصرت کا، یعنی کہ دین میں دخول۔ کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا کریں؟ وہ راستے کھلیں؟ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کر لیجیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں کس طرح، فوج در فوج۔ 30 سیکنڈ آپ کے ہیں جی، اس کو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ دل کے اندر پڑھ لیں، وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں ناس، لوگوں کو يَدْخُلُونَ داخل ہو رہے ہیں فی دین، فوج در فوج، اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں پھر اسی کے متعلق سوال ہوں گے، ذرا اس کو ایک دفعہ نظر مان لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، اسی کے متعلق ہوں گے جی۔ دین کے میں نے قیامت ہم نے پہلے اس میں الحمد شریف میں پڑھا تھا، مالک یوم الدین۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل زندگی گزارنے کا طریقہ، جزاک اللہ جی۔ افواج کا میننگز کیا ہے جی؟
فوج در فوج. جی سورہ نصر میں مذکورہ فتح کا نتیجہ کیا تھا جی؟ کیا ہوا تھا؟ کوئی ایک آ جائے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، سسٹر نزت نے لکھا، سسٹر اینی نے لکھا، بالکل جی، لوگوں نے اسلام قبول کیا. جزاک اللہ. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں، ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اب آگے بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے جی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فا پس سب بھی پاکی بیان کریں جی. فا پس سب بھی پاکی بیان کیجیے. بی حمدی، یہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. بی سب بھی سبحان اللہ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام کیا جی ایوب سے پاک ہے، کوئی آپ کے اندر کمی نہیں ہے. بی حمد، بی ساتھ حمد تعریف کے. الحمد شریف میں بھی ہم نے پڑھا تھا. حمد کیا جی خوبیوں کا بیان کرنا. تسبیح کیا جی نقائص کی نفی. یہ اس پہ ہم کافی پیچھے میں کل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کہیں گے. جو نقائص کی نفی ہم کرتے ہیں اس میں کیا جی مثلا اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا جی ساری نقائص کی نفی. ربی کا، ربی کا تیرا رب، یہ ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے. رب ہو رب ہم رب، ربی رب ہو رب ہم رب کا، ربی ربکم ربنا، یہ ہے رب کا تیرا رب، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا. یہ تین ٹکڑے ہیں جی. وا اور استغفر، بخشش طلب کیجیے. اچھا مجھے یاد آ گیا، وہ میں نے شاید پہلے عید سے پہلے کہا تھا کہ جو نیچے لکھا ہوا ہے نا اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو چلیں آج ٹرائی کیجئے گا. جو نیچے ہم اینڈ میں دعا کرتے ہیں نا وہاں پہ یہ استغفر، وہاں پہ بخشش طلب کیجئے ہو، اس سے یہ ہوا ہے. تو استغفار، مغفرت، غفور، مغفور وغیرہ سارے جی. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کیا جی تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا. اس کا بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی باپ ہے، وہ اکیلا ہے. کس میں؟ ذات میں، یہ قل اللہ کے اندر ہم نے پڑھی تھی. صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. وہ اختیارات. جی اختیارات میں، طاقت بھی اس کو کہہ لیتے ہیں. تو سب میں چاروں کی بات ہے، یہ اس میں سب اکیلے ہی جی. اللہ کے لیے ساری تعریفیں، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل، ساری کی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. یعنی کہ 99 آپ ان کے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، سب میں دیکھیں ہر صفت بہترین صفت ہے اور قابل تعریف ہے. تو اب کیا جی وَاسْتَغْفِرُ، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت، سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف، سچی تعریف اور شکر حمد ہو ہی نہیں سکتی. ہماری تسبیح، ہماری حمد دونوں ناقص. اس پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار کیجیے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے جی. فَسَبِّحْ، پس پاکی بیان کیجیے، بِحَمْدِ تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرُ اور بخشش طلب کیجیے اس سے. جی اب ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے لکھ رہے ہیں جی. آپ نے تسبیح کیا ہوتی ہے جی؟ تسبیح تسبیح کیا ہے جی؟ یہاں سے دیکھیں ذرا. سارے ڈی 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 لکھتے آ رہی ہیں. بردر شفیق نے لکھا ہے. سر میں نے بھی نقائص کی نفی لکھا تھا. چلیں ٹھیک ہے. بہرحال وہ زیادہ مجھے نظر آ رہی تسبیح یہ ہے، نقائص کی نفی کرنی ہے ہم نے، یہ والا حمد نہیں کرنی. ہم تو حمد ہی ہے، تسبیح کے اندر ہم نے کیا جی نقائص کی نفی کرنی ہے. ٹھیک ہے چلیں
वस्तगफिरू का तर्जुमा क्या होगा? जी सिस्टर रिम शाह, सिस्टर शाजिया, माशाल्लाह, ब्रदर मोहम्मद हसन भी हैं कोई, शहनाज, डॉक्टर ताहिरा, बिल्कुल ठीक है जी। चलें, जज़ाकल्लाह जी, ठीक हो गया। अब हम आखिरी उसकी तरफ बढ़ते हैं। इन्नहु काना तव्वाबा। इन्नहु, बेशक, ये हमने पूरा टेबल, इन्नहु, इन्नहुम, ये हु जो है ना, इन्ना, बेशक वो, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना, ये इसका पूरा टेबल हमने किया हुआ है। तो इसका पहले ये इन्नहु, बेशक वो, काना, काना का मतलब असली मीनिंग है था, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए है ना, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे वो था, तो हम कहेंगे वो है। सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इसका मतलब क्या होगा? है। तवाबन, ये उसके अंदर भी आएगा जो हमने आयत पढ़नी। तो याद, ताइब का मतलब होता है वो पलटा, ताइब पलटने वाला, तवाब बार बार पलटने वाला। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो तवाब लिखा हुआ है, इसका मतलब है बार बार पलटने वाला। आगे क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ताला और बंदा। इसका कोई किसी को समझ है थोड़ी सी? कोई अनम्यूट करके बता दे। बार बार पलटने वाला, किसी को कोई आइडिया? एनी ब्रदर, एनी सिस्टर? नहीं है? देखें, बंदा ना अगर गलती करता है ना, अपनी कोई गलती हो जाती है, तो वो तौबा करता है, जिसे इस्तिगफार करता है, तो क्या होता है? वो गलती अपनी मान रहा है, वो पलट जाता है, अल्लाह ताला क्या होता है, उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला भी पलट देते हैं, पलट जाते हैं ना। कि पहले क्या थे कि ठीक है जी, बंदे ने गलती की है, पहले शायद वो हो कि जिसको सजा, लेकिन जैसे ही तौबा करता है, इस्तिगफार करता है, तो अल्लाह ताला भी बदल जाते हैं कि चलो उसको माफ कर देते हैं। माफ तो अल्लाह ताला नहीं करना ना, बंदा जब माफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। दोनों चीजें रिलेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो अल्लाह भी पलट जाते हैं और बंदा भी पलटता है। जब बंदा अपनी गलती को तस्लीम करके अल्लाह से माफी मांगता है, तो अल्लाह भी उसको माफ कर देते हैं, अल्लाह भी। इसलिए इसको दोनों में, इसके जुम्रे में आता है। ये आगे इसकी थोड़ी सी तशरीह भी इंशाल्लाह आती है। तव्वाब, अच्छा, अब हम पढ़ते आ रहे हैं, देखिए दो पेश के साथ क्या होगा? तव्वाबीन, तव्वाबन। ये देखो ना, हम जो जबर वाला है जो यहाँ पे मौजूद है, ये वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब जमा क्या होगी? तव्वाबीन। तो ये भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए जी। अजीम शान खुशखबरी हम गुनहगारों के लिए, कभी भी, कभी भी हरगिज मायूस नहीं होना। सच्ची तौबा कीजिए, यानी गुनाहों का इतराफ, इस पर शर्मिंदगी और दोबारा ना करने का पक्का और मुसम्मम इरादा, यानी कबूलियत पर फौरी तौबा करना। मिसाल, अगर मैं भूखा हूँ, कोई कहे कि लो जी लाखों रुपए का खाना खिलाता हूँ, तो मैं किस तरीके से तौबा करूंगा? तो इस तरीके से आप फौरी तौर पे तौबा कीजिए। तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ मशक कीजिए, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ये अल्लाह ताला के बारे में आता है। जब आप तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। ठीक है, इसको अब देख लीजिए। इन्नहु, बेशक वो, काना है तवाबन, बड़ा, तो इसी के बारे में सवाल होंगे। फिर थोड़ा सा जब आप मिस्टेक करते हैं, तो फिर मुझे वापस इसलिए स्लाइड पे जाना पड़ता है जी। तवाबन का मीनिंग्स क्या है जी? ABC में से? ठीक है जी, बहुत ज्यादा माफ करें। जब आपको अल्लाह की तरफ से मिले, तो आप क्या चाहेंगे? कि एक से ज़ायद जो आप भी हो सकते हैं, तस्बीह करेंगे, शुक्र करेंगे, हम्द करेंगे, मगफिरत करेंगे, क्या करेंगे? सिस्टर शफी, ब्रदर शफी, क्या थे ये? सिस्टर इंशा कह रही है आल, शाजिया कह रही है आल, सारा कुछ करेंगे। नुज़रत, शहनाज, सिस्टर्स कह रही हैं जी आल, बिल्कुल ठीक हो गया जी। चले, ठीक है जी, यही इसका जवाब है। जवाब आ चुका है, बिल्कुल ठीक के लिखा है आप लोगों ने, आल है जी। चलें जी, इसका खुलासा, इसके नुकात, उस पर एक नजर मारते हैं हम। इस सूरत से हम चार बातें सीखते हैं।
4 باتیں. پہلی کیا ہے جی؟ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی ہی مدد سے ہے. اگر آپ کو کامیابی ملی ہے یا فتح ملی ہے تو کس کی مدد سے ہے؟ اللہ کی مدد سے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. کامیابی کا مطلب کیا جی؟ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. جب کامیابی حاصل ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. یہ ہم نے پچھلی قسم میں پڑھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ہے کہ جی آپ 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو آپ تو بالکل کیا کہتے ہیں پاک صاف تھے گناہوں سے، پھر بھی 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. کوشش کیجئے کہ آپ اس کو استغفار کو اپنائیے، ایٹ لیسٹ 100 دفعہ کر لے تو بہت اچھا ہوگا. باقی تسبیح کیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی اگر کسی کا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لے، ورنہ بالکل اینڈ میں تو آپ کو سوال کے جواب ملیں گے. جی یہی خلاصہ ہے جی. یہ جو 4 چیزیں ہیں یہی خلاصہ ہے. دیکھیں نا 4 چیزیں ہی آئے اس میں 4 باتیں ہی آپ نے کرنی. جی آج گرامر قواعد کے اندر ہم فعل امر و نہیں پڑھیں گے. امر یہ والا امر بھی پڑھیں گے اور نہیں بھی پڑھیں گے. کیا بنیں گے؟ افعل، افتا اور اجل وغیرہ بنیں گے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. گرامر ہمیشہ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے. گرامر ٹی پی آئی کیا؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہم کیا کرتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. تو اب تک کوئی 8-10 ہینڈ ریز ہونے جانے چاہیے تھا، ابھی تک ایک بھی نہیں ہوا. کوئی ریوائز نہیں کرنا چاہ رہا. جی سسٹر رحیم شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر طاہرہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جزاک اللہ جی. باقی سے آگے کرواتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم کیا جی الفاظ کلمے کے 3 قسمیں ماشاءاللہ. اسم کے آپ کو پتہ ہے پہچان، فعل کا بھی پتہ چل گیا ہے، اب حرف کا بھی پتہ چل گیا ہے، اس کی نشانیاں بھی پتہ چل گئی ہیں. اب ہم فعل ماضی اور مضارع کر چکے ہیں. آج ہم کیا کریں گے؟ امر کریں گے. 3 حروف سے بنتے ہیں جی. فعل ماضی کمپلیٹ ہو گیا، مضارع ہو گیا. آج ہم فعل امر پڑھیں گے. اس میں کیا جی کسی کے کام کا حکم دینا ہے، آپ نے آرڈر کرنا ہے یا گزارش کرنی ہے. آپ نے کہنا جی یہ کام کرو، آپ نے یہ کہنا جی یہ کام نہ کرو. اب تھوڑا سا مجھے بتائیں گے جو حکم ہے یا گزارش ہے یہ کس کو کی جاتی ہے؟ کوئی سامنے بیٹھا ہوگا یا کوئی غائب ہوگا، کس کو کی جاتی ہے؟ کوئی ہے کسی کو آئیڈیا؟ میں کہتا ہوں وہ اس کی جو دور بیٹھا ہو اس کو میں آرڈر کرتا ہوں. کس کو کیا جاتا ہے یہ؟ سامنے ہوتا ہے سر، اس کی آرڈر کیا جاتا ہے. جی جو آپ کے سامنے آپ نے اسی کو آرڈر کرنا ہے نا. مطلب ایک غائب ہے اس کو تو آپ نہیں کر سکتے. جو بالکل آپ کے سامنے ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، سنگل ہے یا جمع ہے، تو جو سامنے ہوگا آپ اسی کو آرڈر کریں گے. جی تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں. ماضی میں ہم نے کہا تھا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. مضارع میں ہم نے ساؤنڈ اپنی زیادہ کر دی تھی، اشارے میں اوپر لے گئے تھے. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. چلیں یہ برال آپ لوگ یہ کر لیں گے تو ذرا الحمدللہ. آج کا سبق ہم جی جو مضارع ہے نا، مضارع اس کے ساتھ ہم صوفہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا لگائیں گے؟ صوفہ. صوفہ کا مطلب ہوتا ہے جی جلد. اگر آپ نے کسی کو کہنا یار یہ جلد کام کرنا ہے، وہ کرے گا یا کرے گا، یا ان قریب، تھوڑی قریب کی بات کریں گے تو اس میں ہم کیا لگائیں گے؟ صوفہ لگائیں گے. جیسے
सोफा यफलू वो जल्द करेगा, सोफा यफलूना वो सब जल्द करेंगे, सोफा तफलू आप जल्द करेंगे, सोफा अफलू मैं जल्द करूंगा, सोफा तफलूना आप सब जल्दी करेंगे, सोफा नफलू हम सब जल्द करेंगे। ये सारे के सारे मदारों के साथ लग सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक टेबल दिखाया होगा। जी सिस्टर नरगिस जरा इसको रिवाइज करवा दें आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा या जल्द करेंगे, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे या करेगा, सौफा तफ़अलू आप जल्द करेंगे या करेंगे, सौफा अफ़अलू मैं जल्द करूंगा या करेंगे, सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे या करेंगे, सौफा नफ़अलू हम सब जल्द करेंगे या करेंगे। ठीक हो गया जी। सिस्टर एनी आप भी करवा दें इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम। सौफा यफ़अलु वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफ़अलु आप जल्द करेंगे, सौफा अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। ये तो हो गया जल्दी की बात। अगर बहुत ज्यादा जल्दी हो फिर सोफा भी नहीं हम कह सकते, इतनी जल्दी कि हमें सोफा बोलने का टाइम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सा कह देंगे। सोफा का भी वाव कोई भी खत्म कर देंगे, सिर्फ सा। बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी, तो हम ये ऐसे करेंगे। सायफलू वो बहुत जल्द करेगा, सायफलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सातफलू आप बहुत जल्द करेंगे, साफलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सातफलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन। यफ़ालू वो बहुत जल्द करेगा, यफ़ालूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, तफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, तफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, तफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, नफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शाहिदा बेगम। जी मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सयफ़अलु आप जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब जल्द। मेरे ख्याल आपने ना कोई मिस्टेक की, सातफलू आप बहुत जल्द करेंगे। चलें जज़ाकल्लाह जी। आगे हम बढ़ते हैं। इसी के मतलब एक दो सवाल हैं, जरा उसको चैट बॉक्स में लिख दिए। अच्छा सिस्टर आपने लिखा हुआ ना रब्बी के नीचे जेर क्यों आई है, ये तो हमने शुरू में आपको कहा था। जब हमने ये टेबल स्टार्ट किया तो उसमें ही भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, दोनों के नीचे जेर आ सकती है। लेकिन इसका कानून कायदा क्या है, ये आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे पढ़ेंगे। लेकिन हमने जिस वक्त आपको ये करवाए थे उस वक्त बताया था कि ये आप हिम ही के साथ भी, रब्बी ही या रब्बू हु एक ही बात है, रब्बी हिम के साथ भी आ सकता है। ठीक है। चले हल सतफल जो आप उस तरह नाम साथ साथ लगेगा तो जवाब क्या हो जाएगा, अफलू का क्या जवाब हो जाएगा, अफलू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज का असल सबक, आज का असल चीज क्या है जी, अमर किसी को हुक्म देना, नहीं क्या होता जी, उसी काम से किसी से रोकना। अमर में आपने काम करने का हुक्म देना है, ऑर्डर करना है, नहीं में आपने उस काम को रोकना है। होता क्या जी, मुदारे के अंदर जो हम वर्ड लिख आता है, इस सबक में फेल अमर बनाना सीखेंगे। अमर कैसे बनता है जी, वर्ड है सामने वाले को हम कहते हैं जी तफ अलू, क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम तफ अलू, तफ
لو اب امر جو بنتا ہے یہ تا جو ہے نا تا امر کی ہے، امر کا تھا یہ، سوری مدارے کا، مدارے کی نشانی تھی نا جب ہم نے کہا تھا نون یہ وغیرہ لگتی ہیں، تو یہ کیا پیچھے بچ گیا، یہ ساکن ہے، اور آخری جو ہوتا ہے نا مدارے کے اندر اس کو بھی ساکن کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ساکن کرنا ہے، یہ بھی ساکن ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں، جیسے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے یہاں پہ عارضی طور پہ حمزہ لگا دیتے ہیں، اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو کیا بنے گا، اف ال، یہ جو ہم ٹیبل کر رہے ہیں اس کے اندر کیا بنے گا، زیر آئے گی، اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی، مضارع میں پیش آئے گی یا زیر آئے گی، تو یہ بنے گا اف ال، یا بنے گا اف ال، اف ال تو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، تو کیا بنے گا، اف ال، زیر لگے گی اس کے اندر، تو یہ اس طریقے سے بن جائے گا۔ امر میں پہلے ہم کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کسی کو، افعل کر، اس کی جمع کیا ہوگی، افعلو، یہ فنگر ایک انگلی کے ساتھ ہم اس کو آرڈر کر رہے ہیں کسی کو یوں، افعل کر، زیادہ جمع کے ساتھ ہم کر رہے ہیں افعلو کرو، اب اس سے اسی کو روکنا ہے لا لگا کر، ہم کہیں گے لا تفعلو، لا تفعلو مت کرو، لا تفعلو مت کرو، جمع کا تفعل تفعلو، جمع کا یہ صیغہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ریوائز کیجئے تو انشاءاللہ پھر بار بار کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ جی سسٹر نرگس کوثر آپ کیجئے اس کو ذرا۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر اینی آپ بھی کیجئے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر نزت اور سسٹر ہیں جی جواب، اچھا یہ نا مدارے کا میں جواب آتا ہے، اب کسی کو سامنے کوئی آپ ہے نا اس کو کہتے ہیں افعل کر، تو وہ کیا کہے گا، افعلو، جی میں کرتا ہوں۔ زیادہ لوگ ہیں افعلو کرو، تو وہ کیا کہیں گے، نفعلو، جی ہم کرتے ہیں، وہ مدارے والے اس کے جواب آئیں گے، مدارے سے ہی بنتا ہے اور مدارے میں اس کے جواب آتے ہیں۔ افعل کر، تو وہ کیا کہتے ہیں، افعلو، جی میں کرتا ہوں، افعلو کرو، تو اس کا یہ چار انگلی کے ساتھ نفعلو، جی ہم میں کرتا ہوں۔ جی کس کو، سسٹر نزت چلے، سسٹر شاہدہ ایک سوال کا لے ایک جواب کر لے۔ جی سر، افعل، افعلو، افعلو، نفعلو، ہاں جی، اب جس نے سوال کیا ہے وہ جس نے جواب دیا وہ سوال کرے جی، اس کے ساتھ میں ہم لگائیں گے خیرن، جی افعل خیرن، افعلو خیرا، افعلو، افعلو جو آپ مدارے والا ہے، افعلو خیرن۔ افعلو خیرا، افعلو خیرن، نفعلو خیرا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ آگے سسٹر شہناز، اگر اس کو کمپلیٹ ٹیبل کو کر دیں آپ، ماضی مدارے اور امر و نہیں، یہ کمپلیٹ تقریباً ٹیبل ہو گیا جی۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ آگے بھی کریں، افعل، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ فعل والا، فعل والا، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے متعلق تھوڑے سے سوالات ہیں، وہ ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، تاکہ باقی بھی ہم کر لیں۔ افعلو، جواب کیا ہوگا، یہ امر والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر انشاء لکھ رہی ہیں سوف نفعلو، بالکل ٹھیک ہے جی۔ واو اس کے ساتھ لگا دیا، جب واو لگا دیا تو یہ حمزہ والا جو ہے نا اس کے نیچے زیر سی وہ غائب ہو جاتی ہے، وفعلو خیرن، واو کا مطلب اور، افعلو کا مطلب کیا تھا، خیر، ال لگے گا تو ایک زبر غائب ہو جائے گی،
نہیں اس پہ اور بلائی کرو، جمع کا سیگا اور بلائی کرو. مت کر، مت کر، مت کر، ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا کیونکہ لا لگا ہوا ہے. مت ہے نہیں کرنا، یہ جمع کا سیگا ہے، یہ سنگل ہے. جی آگے آ رہا ہے جی، نیکسٹ آ رہا ہے فتح سے. افتح، کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جی کوئی اور بھی نئے لوگ آئے ہیں کہ نہیں؟ جی سسٹر انشاء آپ کیجئے. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جی سسٹر شاہدہ بیگم. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جزاک اللہ جی. جی سسٹر اینی آپ بھی کر دیں. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جزاک اللہ جی. جی آگے سسٹر نزت اور سسٹر شہناز سوال جو آپ کر لیں. افتح، افتحو، افتح، افتحو، افتح. افتحو، افتحو، نفتحو. چلیں جس نے سوال کیا ہے وہ جواب دے گا. جی آگے اس کے ساتھ لگا ہوا کتاب، افتح الکتاب. افتح الکتاب، افتح الکتاب، افتح الکتاب. نفتح الکتاب. چلیں جزاک اللہ جی. آگے جی سسٹر شازیہ تہذیب. جی سسٹر شازیہ کمپلیٹ کروائیں اس کو. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتح. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ جی. ڈاکٹر طاہرہ صاحب آپ بھی کروا دیں. ڈاکٹر طاہرہ پروین. ڈاکٹر صاحب مجھے سنیے، ڈاکٹر طاہرہ پروین کمپلیٹ اس کو ریوائز کروا دیں. جی سر. ریوائز کروا دیں اس کو پورے کو. یہ پورے کروانا ہے نا. جی جی پورا. فتح، فتحو، فتحتو، فتحتم، فتحنا. یفتحو، یفتحونا. جی سر. ٹھیک ہے. اب یفتحو، یفتحونا، تفتحو، افتحو، تفتحونا، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. جزاک اللہ جی. اب ذرا جنہوں نے نہیں ریوائز کیا یہاں پہ اس کو جواب دے دیں. ففتحو، فا افتح اس کو سمجھے فی الحال آپ. پس جب فا لگاؤ تو اے اور ڈی میں سے کوئی یہ گا. کھولو یہ جمع کا ہے، یہ کھول ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ ڈی لکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی. افتح الکتاب، ابھی یہ سسٹر نے جواب دیا. افتح الکتاب کا کیا جواب ہوگا؟ سوف افتح الکتاب، افتح. الحمدللہ جی. اب جالا، آج ہی ہم نے پڑھا نا اجعل، یہ دیکھیے بنا، اجعل بنا نی مجھے، اجعل بنا نی مجھے. یہ ہم پڑھتے ہیں نا کتنی دفعہ. اجعل یہ اشارہ اس کا، اجعل نی مجھے، اجعلو بناؤ، لا تجل مت بنا، لا تجلو مت بناؤ. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہاں یہ اس کا میننگ کیا ہے. بناؤ، یہاں پہ کیا ہے بناؤ. یہاں پہ کیا آ رہا ہے اینڈ میں؟ واو آ رہا ہے، تو اس کے میں ساتھ بھی واو آئے گا. اجعل بنا،
اسی کے ساتھ کیا لگا جی، یہ واو لگا ہے بناؤ، تو یہاں پہ واو آ گیا. اجعلو، لا تجل مت بنا، لا تجعلو، تو یہاں پہ بھی دیکھو بناؤ، یہ واو آ رہا ہے. تو تھوڑی سی ایک ٹپ ہے، اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا سا نا میننگز میں آ رہا ہے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجل مت بنا، لا تجلو مت بناؤ. جی سسٹر صحیحہ فاطمہ. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. چلیں سسٹر شاہدہ بیگم آپ کیجئے. جی سر. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. ٹھیک ہو گیا. سسٹر رمشا آپ بھی کروا دیں. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جزاک اللہ. سسٹر شہناز آپ بھی کروا دیں. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جزاک اللہ. سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی کروا دیں. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جزاک اللہ. سسٹر نرگس اور سسٹر اینی ایک سوال کرے ایک جواب دے دے. سسٹر اینی اور سسٹر نرگس. سسٹر جی. اجعل، اجعلو، اجعلو، نجعلو. جزاک اللہ جی، بہت اچھا کروا دیا آپ لوگوں نے. اب کمپلیٹ ٹیبل جو ہے، کمپلیٹ ٹیبل جی سسٹر رمشا آپ کروا دیں. چلو 3 لوگوں سے کرواتے ہیں، سسٹر طاہرہ سے، سسٹر شاہدہ سے. جی. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جزاک اللہ جی. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر طاہرہ پروین. جعلا، جی سر. جعلا، جعلو، سر وہ ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے بس استاد؟ ٹھیک ہے. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، الاجلو، تجعلونا، نجعلو، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. جزاک اللہ جی. سسٹر شاہدہ. جی سر. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. جزاک اللہ جی. جی ٹھیک ہو گیا جی. چلیں سسٹر اینی آپ بھی کر دیں، پھر ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں. جعل، جعلو، جعلت، جعلت، جعلتم، جعلنا، یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو، اجعل، اجعلو، لتجعل، لتجعلو. جزاک اللہ جی. بھائی اس طریقے سے آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہونا چاہیے. جب یہ اچھی طرح یاد ہوں گے تو انشاءاللہ بہترین رہے گا. اس کا میننگز کو یاد رکھیں. یہ قرآن پاک کے اندر بار بار آئے ہیں. جیسے آج دیکھ رہے ہیں اجل، ہم پڑھتے آ رہے ہیں کب، اجعلنی بنا دے مجھے. تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ والا تھا اجعل. تو یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے ہی الفاظ ہوتے ہیں. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھتے ہیں لا تجعل. بالکل ٹھیک ہے جی. مت بنا، بالکل صحیح ہو گیا جی. جی لا تجعلو اب جمع ہو گیا ہے، کا جواب دینا ہے.
तजअलू, तजअलू का जवाब क्या होगा? नजअलू। जी इजअलनी, ये वो आ गया जी, देखिए इजअलनी, इजअल बना नी मुझे। अब ये सारी जिंदगी आपको भूलना नहीं चाहिए, इजअल बना नी मुझे। ठीक होगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मतलब कि अमर अम्मा नहीं हमने सीख लिए हैं। अल्लाह ताला हमें मजीद सीखने की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे हमें सीखने की। नुक्ता तालीम, सीखने का आपने माहौल बनाना है। कैसे? पोस्टर ऑफिस में, घर में, ठीक है जी, पोस्टर लगा लें। पॉकेट बुक, ये उसको हमेशा जेब में रखिएगा। ये मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, ये पॉकेट बुक, ये इसको फोल्ड कीजिए, पॉकेट में रखिए, अपने पर्स वगैरह में रखिए, कहीं पे टाइम मिले तो उसको जरूर पढ़िए। MP3 रिकॉर्डर, वीडियो जो बार बार फौरन आपको भिजवा देते हैं, वहां से इसको सुनिए। जाते घर में काम कर रहे हैं उसको सुनिए। जितना बार बार आप सुनेंगे उतना इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होगी। टेक्स्ट बुक अपने टेबल पर रखिए। व्हाइट बोर्ड, कोई आयतें लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए, दोस्त पार्टनर वगैरह बनाए, इकट्ठा एक दूसरे को याद दहानी कराइए कि आज तो हमारी क्लास है, आज हमने ये करना है, एक दूसरे को याद कराइए। इन सब से आसान काम ये जो पॉकेट बुक है, इसको हमेशा अपने साथ रखिए। और कम से कम दिन में हर नमाज के बाद जब आप इसको एक दफा पढ़ेंगे ना, ये सारी जिंदगी पूरा कोर्स है इसके अंदर, खासकर फर्ज नमाज के बाद, इससे आपको सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 15 के इख्तिताम पर आज हमने 186 अल्फाज सीख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये फूल, ये 15वां फूल है जी। ये एंड में क्या बनेगा आपके लिए? गुलदस्ता बनेगा। ये फिर हम पूछेंगे इंशाल्लाह, गुलदस्ता आपको देंगे जी। तो हमने 186 अल्फाज, 232 अल्फाज इस कोर्स में हमने सीखने, उसमें से 186 सीख चुके हैं और 37,500 ये आ रहे हैं। और जब हमने ये 232 सीखने हैं तो वो कितनी दफा आएंगे? 41,111 मरतबा। उसमें देखे 37,500 अल्फाज हम सीख चुके हैं। ये हमारा खसूसन अल्लाह का फजल है, खसूसन अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी स्पीड से सीख रहे हैं। 7 उम्र याद रखिए, 2 तिलावत के मुसहफ से पढ़कर, जो आपसे से याद है उसको एक दफा पढ़ लीजिए। पढ़ने के किताब, बुक, शीट से पढ़िए। एक लफ्ज़ी कोर्स की इसकी वीडियो देखिए, PDF देखिए, अपने सोर्स से, साथी से कोर्स की बातें कीजिए। नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतों को मिलाइए। और आप मुंतखब शुदा लोग हैं, जो आप रह गए हैं तो बाकी मुंतखब शुदा लोग हैं, बहुत कम रह गए। कितने लोग चले थे? 300 के करीब चले तो कितने कम रह गए। अल्लाह से कुरान को सीखने के लिए आपके इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की इस क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये पोस्टर है, ये कहीं लगा लीजिए। टीचर बनिए, जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए, इंशाल्लाह फायदा आपसे, आपके साथ जो जुड़े लोग हैं। अगर आप माँ हैं तो बच्चों को सिखाइए, बहन हैं तो भाइयों को, बहनों को, वालिदैन को सिखाइए, भाई हैं तब आप अपनी फैमिली को सिखाइए, शोहर हैं तो बीवी को सिखाइए, बीवी है तो शोहर को भी बताइए, अपने से साथ जुड़े हुए लोगों को जरूर बताइए। और एंड में इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। ट्रेनर भी इंशाल्लाह मैं आपको खुद दूंगा। मेन ट्रेनिंग तो हमारी अल्फला से होती है, लेकिन जिस तरह ये हमारे सिस्टर्स वगैरह रिवीजन करवा रही होती है, सिस्टर उज़मा करवा रही हैं, सिस्टर और भी करवा रही होती है आपको, इनको भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह से दुआ कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।